تاریخ کی سب سے بڑی بولی امریکی شہری نے چترال میں سیزن کا پہلا مارخور شکار کر لیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں ایک امریکی شہری نے کشمیری مارخور شکار کیا ہے۔ اس شکار کے لیے پرمٹ کی بولی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی ہوئی تھی۔ محکمہ جنگلی حیات چترال کی ڈی ایف او فاروق نبی نے اردو نیوز کو بتایا کہ شکار کیے جانے والے مارخور کی عمر 9 سال 6 ماہ ہے۔ یہ جانور تھوشی شاشا کمیونٹی گیم ریزرو میں امریکی شکاری ڈیرن جیمز ملمین نے شکار کیا۔ شکار کیے جانے والے بڑے نر مارخور کے سینگوں کا سائز 45 انچ تھا۔ امریکی شہری نے اس شکار کے لیے پرمٹ رواں برس اکتوبر میں ہونے والی بولی میں حاصل کیا تھا۔ جیمز ملمین نے اس اجازت نامے کے لیے سب سے بڑی بولی دی تھی۔ اس کی مالیت $2,32,000 امریکی ڈالرز تھی۔ ابتدائی طور پر بولی کی رقم $2,12,000 تھی، جو ٹیکس شامل کر کے $2,32,000 امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا آغاز۔ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات 1999 سے ہوئی۔ 1997 میں کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ اسپیشیز سے متعلق زمبابوے میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کو مارخور کے غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہنٹنگ ٹرافی دینے کی اجازت دی گئی۔ ابتدا میں پاکستان کو سال میں 6 ٹرافیز کی اجازت دی گئی، جسے بعد میں بڑھا کر 12 کر دیا گیا۔ فاروق نبی نے بتایا کہ ٹرافی ہنٹنگ اور کمیونٹی مینجڈ کنزرویشن کی بدولت چترال میں کشمیر مارخور کی تعداد 1999 میں چند سو تھی، جو اب ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں مارخور خیبر پختونخوا کے علاقے چترال، کوہستان، گلگت بلتستان کے ضلع سور، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ بلوچستان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ ڈی ایف او وائلڈ لائف چترال نے بتایا کہ رواں سال کے پی میں مارخور کے شکار کے لیے 4 پرمٹس کی نیلامی ہوئی تھی۔ ان میں سے 3 پرمٹس چترال اور 1 کوہستان میں دیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ اسکیم کے تحت ہر سال مارخور کے شکار کے لیے 12 لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات چترال کے افسر کے مطابق شکاری کے بعد محکمہ جنگلی حیات کے اہلکار شکار کیے گئے مارخور کے سینگوں کی پیمائش کرتے ہیں، جسے شکاری کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شکاری سینگ بطور ٹرافی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ان کے مطابق عموماً شکاریوں کی دلچسپی مارخور کے گوشت میں نہیں ہوتی۔ ٹرافی ہنٹنگ کیوں کی جاتی ہے؟ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات مارخور کے غیر قانونی شکار کو روکنے اور ان کی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ چترال کے ڈی ایف او فاروق نبی کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر ٹرافی ہنٹنگ کا مقصد لوکل کمیونٹی کی جانب سے مارخور کے غیر قانونی شکار کو روکنا ہے۔ ان کے مطابق پہلے مقامی کمیونٹی مارخور کا غیر قانونی طریقے سے بے دریغ شکار کرتی تھی، جس کی بنیادی وجہ غربت اور آگاہی کی کمی تھی۔ تاہم کنزرویشن اور ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات کے بعد غیر قانونی شکار میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرافی کی رقم کا 80% مقامی کمیونٹی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مقامی تنظیم کے ذریعے یہ رقم صحت، صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فاروق نبی کا کہنا تھا کہ مارخور کے شکار کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مارخور کی جو نسل بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کی بریڈنگ کے نتیجے میں جو جانور پیدا ہوتے ہیں وہ جینیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرافی ہنٹ میں بڑی عمر کے جانوروں کا شکار کرایا جائے تاکہ بوڑھے جانور ختم بھی ہوں اور ان کے بدلے میں مقامی کمیونٹی کو سہولیات کی فراہمی کے لیے رقم بھی میسر ہو۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ ٹرافی ہنٹنگ کی نیلامی ڈالروں میں ہوتی ہے تو یہ ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا سبب بنتی ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ کا پرمٹ کسے اور کیسے جاری کیا جاتا ہے؟ ٹرافی ہنٹنگ کے پرمٹس اوپن نیلامی کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ یہ نیلامی ہر سال نومبر کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ چونکہ ٹرافی کی نیلامی ڈالرز میں ہوتی ہے، اس لیے عموماً اس پر مارخور کے پرمٹ کو غیر ملکی شکاری ہی نیلامی میں حاصل کرتے ہیں۔ نیلامی میں شکاریوں کی جانب سے ٹرافی ہنٹ آؤٹ فٹرز حصہ لیتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ یہ غیر ملکی شکاریوں کو مارخور کے شکار کے لیے خدمات اور سہولیات فراہم کرتے ہیں اور پاکستان میں شکار کروانے تک ان کی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ غیر ملکی شکاری ان آؤٹ فٹرز کی مدد سے شکار کے لیے ٹرافی کی نیلامی میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ بولی دینے والے کو ٹرافی دی جاتی ہے۔ ٹرافی ہنٹنگ کے قواعد کے مطابق اگر شکاری پہلے سال ٹرافی ہنٹنگ کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکے تو وہ اگلے سال اسی پرمٹ پر شکار کر سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد پرمٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ فاروق نبی کا کہنا تھا کہ اگر ٹرافی ہنٹنگ کے دوران شکاری کا فائر مس ہو گیا اور مارخور بھاگ گیا تو بھی پرمٹ قابل استعمال رہتا ہے۔ ڈی ایف او کا کہنا تھا کہ اگر شکاری کی فائرنگ سے مارخور زخمی ہو گیا مگر ہاتھ نہ آیا تو بھی یہ شکار تصور ہوگا اور شکاری کو مزید شکار کی اجازت نہیں ہوگی۔